اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور خوش خرم ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ظفر ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے صبح ہدایت۔ آج 4 مارچ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جمادی ثانی کی آج 13 ہے اور درجہ حرارت جو ہے مانچسٹر اس کے گرد و نواح کا جو ہے وہ 6 اور 7 کے درمیان ہے۔ موسم ٹھنڈا ہے، بادل ہے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک کے صدقے میں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں حسب روز آپ کی خدمت میں جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو آغاز جو ہے وہ ہدیہ عقیدت سے ہوتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 13 جمادی الاول ہے۔ یقیناً آج بی بی سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا یوم شہادت ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کل بھی انشاءاللہ اسی پہ ہم اسی پروگرام کو اسی سلسلے میں رکھیں، تو آج انہی کی شان میں جو ہے میں کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، روح الامین صورت دربان فاطمہ، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خوان فاطمہ، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، اس کو مٹا سکیں
نہ باطل کی سازشیں اس کو مٹا سکیں گی، نہ باطل کی سازشیں اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ، اسلام پر ہے سایہ دامان فاطمہ۔ ختم رسول کی گود میں، ختم رسول کی گود ہے، عصمت کی جائے نماز، ختم رسول کی گود ہے، عصمت کی جائے نماز، چہرہ علی ولی کا ہے، قرآن فاطمہ، چہرہ علی ولی کا ہے، قرآن فاطمہ۔ وہ قلبی پنجتن میں صداقت مقام تھی، وہ قلبی پنجتن میں صدارت مقام تھی، منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ، منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ۔ اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو، شاید ابھی کچھ اور ہو، فرمان فاطمہ، شاید ابھی کچھ اور ہو، فرمان فاطمہ۔ کیسے کروں تمیز
حسن اور حسین میں کیسے کروں تمیز، حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین ہے روح الامین، روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ایوان فاطمہ۔ جی بہت شکریہ ظفر بھائی، جس سوز کے ساتھ آپ نے یہ کلام پڑھا ہے، بے شک بہت ہی بہترین کلام پڑھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج واقعی جو ہے آپ نے کمال کر دیا، اور بہت جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے یقیناً بہت زیادہ اس کو انہوں نے غور سے سنا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے دن، یعنی بدھ کے روز میں سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آتی ہوں جس کا نام ہوتا ہے آج کی شخصیت۔ آج شہادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، جس کی وجہ سے جس سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ جو رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، ان سے بڑھ کے شخصیت اور کیا ہو سکتی ہے، اور ہم اس سے بڑھ کے اور کسی کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے رہیں گے شہادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی جو فضائل ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، جو ان سے ہمیں عقیدت ہے، جو ان سے ہمیں محبت ہے، ان سب کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ ابھی سے کھول دی جائیں گی تاکہ ہم جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، جو ان کا کردار ہے، اور جو ہمارے لیے وہ روشنی ہے، اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اور اب ہم اگلے سیگمنٹ ہدایت کی بات کے لیے ظفر بھائی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آج ہدایت کی بات میں حسب روز کوئی نہ کوئی فرمان آئمہ پیش کیا جاتا ہے، تو آج جو ہے میں فرمان جناب امام جعفر الصادق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت نے اپنے علم کا 90% حصہ اپنی جدہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے وراثت میں پایا ہے۔ تو ناظرین، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج شہادت بی بی سیدہ ہے، اور اسی مناسبت سے یہ جو فرمان جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ
کس بلند مقام کی مالک ہیں میری پاک بی بی، کہ جن کی فقہ جس پہ آج ہم چل رہے ہیں، فقہ جعفریہ جو کہلاتی ہے، وہ امام جعفر الصادق جو ہیں اس فقہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کے نام سے یہ فقہ جو ہے آج پوری دنیا پہ تا حشر انشاءاللہ اسی سلسلے کو جو ہے جناب محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام جب سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا، ترتیب تو یہ یقیناً کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مرتب شدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تو انہی کے نام سے جو ہماری یہ فقہ ہے تو وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بی بی کس مقام کی مالک ہیں، کتنے علم اور کتنے حلم اور کس پروقار شخصیت کی وہ حامل ہیں، کہ جن کی فقہ پہ ہم چل رہے ہیں۔ وہ جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم نے، آپ اندازہ لگائیے، ویسے تو جیسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو دیکھیے کہ وہ شان، کس شان کی وہ مالک ہے بی بی، کہ جناب محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جتنا ہمارے پاس علم ہے یہ 90% جو ہے جو بی بی سیدہ سے حاصل کیا ہے، ان سے ہم کو وراثت میں ملا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم جو ہے بی بی سیدہ کے جو ہیں ان کی ہستی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ ہم ان کے فضائل جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو میں انہی لفظوں کے ساتھ اس حصے کو میں ختم کرتا ہوں کہ وہ کس مقام کی بی بی مالک ہیں۔ بالخصوص ہماری مستورات کو چاہیے کہ جیسے حیات طیبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے، باکردار بنیے، اور اپنی اولاد کو بھی ایک نیک اور بہترین تربیت اور ترغیب دیجیے۔ یہی میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بارگاہ میں ہماری جو ہے یہ دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی خواتین و حضرات، ہم ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم جناب، آپ کو اور پیارے ہاشمی صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور پوری دنیا کے مومنوں کو شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے، معزز خاتون کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شاہزادی کے ساتھ جو کچھ بھی لوگوں نے کیا یہ تاریخ بتاتی ہے، میں نہیں بتاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم عقل کے ناخن لیں اور اپنے نبی کی جو ذاتی کی ہے اسے معافی مانگتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم کرے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں باہر جانے کا پروگرام بنا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنا سلام آپ لوگوں کو پیش کر دوں۔ اسی کے ساتھ اجازت اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت مہربانی یعقوب بھائی، آپ نے اپنے چند ہی لفظوں میں جو خوبصورت آپ نے کلمات پیش کیے ناظرین اور پوری دنیا کے سامنے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ شہادت بی بی سیدہ کے بارے میں آج ذکر ہوگا، تو چند پہلو جو ہیں جو ہماری نظر سے گزرے ہیں، انشاءاللہ کالر آتے رہیں گے۔ جی ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، یا علی مدد۔ علیکم السلام جی، یا علی مدد جناب علی۔ جی ظفر عباس صاحب۔ جی ظفر بھائی، ظفر عباس ملیشیا سے رض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی سیدہ طاہرہ کم طاہرہ بی بی مالک کائنات بی بی کی
शहादत पे तज़ियत करता हूँ। और ताहिरकुम ततहीरा बीबी खानदान नबुवा में एक ऐसे फर्द हैं जो पाक रसूल के दुनिया से जाने के बाद जैसी जिंदगी और जैसा वक्त मेरी पाक ताहिरकुम ततहीरा बीबी ने गुजारा है, गम का, शोक का, तकलीफों का, कुर्बान जाऊं मैं नबी की पाक बेटी जिस पर दरवाजा गिरा, जिसके मौसम शहीद हुए। मैं अपनी पाक सहन ताहिरकुम ततहीरा बीबी की शहादत पे ये वो कायनात की मालका बीबी है जिसके लिए पाक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है, अगर बेटी के घर आते थे तो कहते थे मेरी बेटी मेरी ताजीम के लिए न उठा करो। तो पाक बीबी ताहिरकुम ततहीरा ने कहा कि मेरे बाबा जी आप मेरे मुअज्जिज हैं, मैं ताजीम के लिए उठती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं वही कहता हूँ जो खुदा कहता है। तो खुदा ने भी जनाब फातिमा की ताजीम कराई है। नबी भी 1,24,000, पैगंबर भी जनाब फातिमा की ताजीम करते हैं। खुद जनाब अली अलैहिस्सलाम भी जनाब हजरत फातिमा तो ज़हरा बहुत ताजीम करते। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि नबी की उस करीम बेटी की ताजीम करना और उसकी शहादत पे सोग मनाना ऐन इबादत है। और मेरी पाक ताहिरकुम ततहीरा बीबी का फरमान है, जो मेरे बेटे हुसैन के गम में आंसू बहाएगा उसकी जन्नत की मैं जिम्मेवार हूँ। तो ये जवानों जन्नत के सरदारों की माँ है और औरतों में सबसे पहले जनाबे हजरत फातिमा तो ज़हरा ही जन्नत में जाएंगी। जहाँ जहाँ भी मेरे भाई अहले सुन्नत अहले तशरीफ जिधर भी हैं, इस दिन को और इस बीबी पाक पर्देदार बीबी का हया करने वाला जन्नत में जाएगा। जो हया नहीं करता है उसका तो हमें पता नहीं है। इसका हया करना ही इबादत है। जिसने हया किया, बीबी का पाक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है, जिसने मेरी बेटी का दिल दुखाया मैं मोहम्मद का दिल दुखाया। तो जिसने जुल्म किए हैं पाक ज़हरा के साथ और जिस तरह शहादत हुई है, तारीख के औराक गवाह हैं। तो बहुत मुश्किल जिंदगी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गुजारी है। वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास भाई, कॉल आ चुके कॉल हैं। लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन या अली मदद। जी या अली मदद मेरे भाई जी। हाशिम भाई आपको भी मेरा बहुत बहुत सलाम और या अली मदद। जी अस्सलाम वालेकुम या आज अली मदद। के दिन की मुनासबत से पूरी उम्मत मुसलमान को बिलखसूस शियान हैदर कर्रार को अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मेरी तरफ से, फैमिली की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से आज की तज़ीयत पेश करता हूँ। सॉरी। तो आज हमारे एक भाई जो मलेशिया से आए, बहुत अच्छी गुफ्तगू। अल्लाह ताला उनकी एक एक बात की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो हाशिम भाई इतना बड़ा मौका कि हम गुनाहगारों को, हम समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, कि बीबी पाक का नाम लेके जिक्र करके हम अपने गुनाहों की शफाअत तलब कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। हम अपने कामों में भी मसरूफ हैं, लेकिन हदायत टीवी ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस गम में शरीक होके अपनी परेशानियां जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की बारगाह में रख दे। 2 अशार पढ़ के आपसे जल्दी जल्दी इजाजत चाहूंगा और दुआ करूंगा कि पाक परवरदिगार हमें बीबी पाक का हर दिन ये अयाम दिन है जो हमें मनाने की, गम मनाने की नसीब फरमाए। कमाल वहदत नाम उसका, जमाल वजह रसूल भी है। कमाल वहदत है नाम उसका, जमाल वजह रसूल भी है। ये दीन और ईमान की रूह भी है, दिल फरूए असूल भी है। नवीद बागे बेश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है। जमीन पे हो तो अली की जोजा,
زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. بے شک. اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے. اسی سے آغاز امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے. تو ہاشم بھائی، جناب زہرا سلام اللہ کی شان صرف اور صرف وحدہ اللہ شریک بیان کر سکتا ہے، یا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ بیان کر سکتے ہیں. باقی اس دنیا میں کیا کوئی جناب زہرا کی شان بیان کرے کہ جن کی عصمت کی گواہی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دیتا ہے. لیکن بڑے صد افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اور ان آنسو بھری باتوں کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ کی خدمت میں کہ ہم آپ کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تا قیامت. روز محشر بھی آپ کے دشمنوں سے بیزاری ہے ہماری. وہ جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا کچھ بھی ہو، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے بھی جناب زہرا سلام اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، تو یہ بات دنیا کو سوچ لینی چاہیے کہ آخرت کی جنت کی عورتوں کی سردار اس دنیا میں بھی وہ سردار ہیں. وہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، جن کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام، وہاں بھی آپ سردار کی حیثیت کے ہیں. مریم علیہ السلام معصوم بھی ہیں، مریم بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں، لیکن وہاں بھی جناب زہرا سلام اللہ کا مقام دیکھیے. کاش ہاشم بھائی آج کے یہ ملا مسجدوں میں بیٹھ کے اوروں کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ہم آپ جیسے لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ میری 100 بیٹی ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا. یہ واقعہ بہت عام ہے، میں نے کل پرسوں بھی ایک مولوی سے سنا. لیکن خدا لعنت کرے ایسے جھوٹوں کے اوپر کہ اگر سرکار 2 یا 3 دے سکتے تھے تو تمہارے منہ میں خاک ہو. جناب زہرا سلام اللہ کا نام لینے سے تمہیں موت کیوں پڑتی ہے؟ وہاں آپ کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. سرکار دو عالم نے خود جو جناب زہرا سلام اللہ کے بارے میں فرما دیا، یہ ان کی زبانیں نہیں کھلتی. اگر ان کی زبانیں کھل جائیں تو یقین مانے ہم جیسے گناہگار لوگ اہل بیت کی عظمت کو پہچان لیں گے، اور انشاءاللہ غم زہرا پہ رونے والا، امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہانے والا انشاءاللہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے جنت الفردوس میں ضرور جائے گا. یہ ہمارا الحمدللہ یقین ہے کہ محمد اور آل محمد سے محبت کرنا ہی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. آپ جتنی مرضی عبادتیں کریں، آپ زکاتیں دیں، آپ حج کریں، لیکن اگر آپ نے دشمن زہرا کے اوپر لعنت نہ کی، دشمن زہرا کے ساتھ بیزاری اختیار نہ کی، تو آپ بھی اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جو بھی ہو، ہم کسی کے کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم لیں گے، لیکن جو بھی اس میں شامل ہے ہم اس کے اوپر لعنت کریں گے. جو بھی اس کے اوپر خاموش ہے ظلم و ستم کے اوپر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. جی یا علی مدد. بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہونے گیا کچھ وقفے کا ٹائم. میرا خیال ایک آخری کال اس آور کی لے لیتے ہیں. چلیں لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے جی؟ السلام علیکم. جی اپنا ظفر بھائی احمد بول رہا ہوں. آپ کو بھی سلام، بہن کو بھی سلام. جی السلام. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بہت میں عقیدت کے ساتھ کی جو شہادت پہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشعل راہ ان کو بنائے ہمارے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانے کی جو باتیں آپ نے بھی بتائیں، دوست بھی بتا رہے ہیں، وہ سن کر دل میں اتنی جو ان کے عمل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جاتے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اٹھ کر وہ ہاتھ چومتے، بوسہ لیتے حضرت فاطمہ الزہرا کے. تو اتنی محبت، اتنی پیار، اتنی شفقت. اور مجھے وہ بھی وقت یاد آ گیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو کسی نے اوجری لا کے رکھ دی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا ہی تھیں جنہوں نے بھاگ کر اتاری. تو یہ ایک پیار، یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ. اب میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک میں یہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کچھ سیکھتے. ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے
उस पर कुछ फायदा उठाते, लेकिन काश इनकी आंखें जो बंद हैं हमारे मुसलमान ममालिक की, को खोलें और देखें कि हम कौन किन नामों से मंसूब किए जाते हैं और कर क्या रहे हैं। एक हम ही नहीं, छिनते छिनते जिनके सब हक मादूम हुए, रफ्ता रफ्ता आजादी से सब अहल वतन महरूम हुए। चलता है वहाँ अब कारोबार, पेश का नौकर शाही का, आजाद कहाँ वो मुल्क जहाँ काबज हो सियासत पर मुल्ला, जो शाह बने बेताज बने, जो हाकिम थे महकूम हुए, और घर के मालक ही बन बैठे बावर्दी दरबाने वतन। पत्थर की लकीर है ये तकदीर, मिटा देखो गर हिम्मत है, या जुल्म मिटेगा धरती से, या धरती खुद मिट जाएगी। जीतेंगे मलाइक ख्वाइबो खासिर, होगा हर तरह शैतान वतन। ऐ देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन। खुदा हाफिज़ जफर भाई, आपका आज कलाम बहुत प्यारा था, जो सुना बहुत दिल को तस्कीन रही। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत मेहरबानी जी। ख़वातीन हज़रात, अब एक टाइम हुआ जा रहा है छोटे से एक वक्फे का, और ब्रेक के बाद हम कॉल्स का जो सिलसिला है इसी तरह जारी रखेंगे, और बीबी सैयदा की जो ज़िंदगी है और उनके जो अहकामात हैं और जो जिस चीज़ की जिन बातों की उन्होंने हमें तलकीन की है उन पे हम गौर व फिक्र करेंगे और उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।